بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریح و تفسیر۔ اول یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت حق جل وعلا شانہ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرنا اس کا منشا تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلہ کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہو اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسرے عقلاء و اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق اور دوسروں کے بیچ مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کے عام کونسلوں میں رائج ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر اور باطن ہر چیز کا ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہے، ان کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لیں۔ اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق و مالک ہیں، فرشتے ہوں یا جن، انس سب ان کی مخلوق و مملوک ہیں، کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے، آپ نے یہ کیوں کیا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ ان کی ضرورت، مگر صورت مشورہ کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات ان کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وحی بتلا جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ مشورہ کی سنت جاری اور مجھ کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم و مشورہ کا حاصل ہوا، کما فی روح البیان۔ دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے ارشاد ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و اعلم کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے، اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں اس کی تشریح بھی کی ہے۔ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل اور اعلم پیدا نہ فرمائیں گے۔ حضرت حق جل شانہ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور اعلم ہوگی، اور جس کو پیدا اپنی خلافت اور نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں اس میں تو شرور و فساد
اور شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ خود ریزی کا بھی مرتکب نہیں ہوگا؟ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں اور ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس اور عبادت اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں، بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں، غرض اس سے معاذ اللہ حضرت حق جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات و حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسرے غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت کی پر مبنی ہے۔